السلام علیکم۔ عید میلاد النبی کے اس پر مسرت موقع پر میں ایک ویڈیو پیغام تمام اہل اسلام کو اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور میرے ہم فکر نوجوان ساتھیوں کو میں دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تاریخ کے کل انسانی تاریخ کو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت ہیں، اور اس کا ادراک اور اس کا یقین جو ہے وہ بلا امتیاز مذہب تمام انسانیت میں کہ جو عقلاء ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کا ادراک اور اس کا فہم جو ہے وہ تمام انسانوں کو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جو ویسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے عقیدے کو جو آپ نے دیا ہے، آپ کی شریعت کو، تو دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور کے اندر جو تبدیلیاں اور جو انسانیت کے لیے جو ترقی کا ایک جو پروگرام دیا کہ جس سے کہ انسانیت نے 1000 سال سے بھی زیادہ تک جو ہے وہ ترقی، خوشحالی، عبادت، یونٹی اور جو ایک ترقی کا دورہ رہا، یعنی کہ عرب میں، پھر اس کے بعد آپ خلافت عثمانیہ کی شکل میں دیکھیں یا عباسی خلافت کی شکل میں آپ دیکھیں، اور پھر ہندوستان کے اندر یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں دیکھیں، تو ایک بہت انفلوئنس رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایک والیانہ محبت پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور مذہب کے حوالے سے۔ مسئلہ یہ ہے، اب میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے نام لیوا تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اور جو آپ نے عملی طور پر اپنی زندگی میں کیا، اس سے بہرحال ہم بہت دور ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیے اور بالعموم کل انسانیت میں آپ دیکھیے کہ آج انسانیت میں وحدت نہیں ہے، آج انسانیت میں بھوک ہے، بدامنی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی آپ کو یہ بدرجہ عتم نظر آتی ہے کہ آج لوگوں کے معاشی مسائل اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ان جماعتوں کا ضرور ذکر کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ محبت کی کئی انداز انہوں نے اپنائے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ میں ان نوجوانوں کو تو تنقید کا نشانہ بالکل نہیں بناؤں گا جو کہ ان جماعتوں کے اندر ہیں۔ یقیناً ان جماعتوں کے ورکرز، کوئی بھی جماعت ہو جیسے دعوت اسلامی وغیرہ وغیرہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اجلاسات منعقد کرتے ہیں، اور اس وقت تو خیر گورنمنٹ نے بھی ایک ٹھیکہ لے لیا، اس پر بھی میں آؤں گا کہ یہ گورنمنٹ نے کیوں اس چیز کو اپنایا ہے، اور ہماری مقتدرہ نے، بلکہ مقتدرہ کے اندر جو موجود مفاد پرست طبقہ ہے، اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اس عید میلاد النبی کے فنکشن کو ایک بڑا چڑھا کے کیوں پیش کیا ہے، میں اس پر ابھی بات کروں گا۔ تو جو جماعتوں کے اندر ورکرز ہیں، نوجوان ہیں، یقیناً وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کا وہ اخلاص سے آپ ایک محبت کا ان کا ایک تعلق ہے، لیکن ان جماعتوں کے لیڈرز پر، ان کے قائدین پر قطعاً بھی جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے باوجود معاشرے کے اندر بھوک ہے، بدامنی ہے. یہ ایک المیہ ہے، یہ ڈائلیما ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نام لے رہے ہیں اور نام ہم کسی اور مقصد کے لیے لے رہے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ بڑا آسان ہے معاملہ اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے، جس ملک میں اندر سرمایہ داری ہوتی ہے، طبقاتی نظام ہوتا ہے، سرمایہ دار ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ اس کی دولت، اس کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ رہے. اس کے لیے ریکوائرڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر تقسیم رکھے، معاشرے کو ڈیوائڈ رکھے. ٹھیک ہے. اور ان ایشوز پر جو کہ جینون ایشوز کیا ہیں؟ وہ بے روزگاری کے، وہ جس طرح سے جابرانہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے ہمارے ملک پر، جس طرح سے آئی ایم ایف جو چیزیں وہ کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو اس نے قبضے میں کر دیا. ان جینون ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کی جو مذہب کے حوالے سے ایک محبت ہوتی ہے، ان کا جو لگاؤ ہوتا ہے، اس کو انکیش کیا جاتا ہے، ان کو اس طرف راغب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ان ایشوز کی طرف، اپنے ان بنیادی ایشوز کی طرف نہ کہیں مجتمع ہو جائیں، اس پر کوئی تنظیم سازی کر لیں، اس پر کوئی پارٹی سازی کر لیں، کوئی احتجاج آرگنائز کر لیں. اس سے متوجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. ہماری مقتدرہ نے، اور اس وقت جس کو گورنمنٹ جو ہے ہماری، جو اس کی لائن کو ٹو کر رہی ہے، وہ اس کے اندر جو مفاد پرست طبقہ ہے، اس نے یہی منصوبہ طے کیا ہے کہ پہلے ایک دور میں جو یہاں کا ایک طبقہ تھا جو کہ مذہب کے حوالے سے جو ایک جہاد اور خلافت اور شریعت کا نفاذ اور اس طرف کی لائن لیتا تھا، تو یہاں پر اس طبقے کو سپورٹ کیا جاتا تھا. ڈالرز ان کے لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، پیسہ ادھر آتا تھا. لیکن وہ تو اب معاملہ ختم ہو گیا، اور وہ ختم اس لیے کرنا پڑا کیونکہ بہرحال دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہرحال ان قابل مذمت ہو گئے وہ سارے لوگ، اور ایف اے ٹی ایف نے مزید مشکل ایک تلوار لٹکا دی ہمارے ملک پر. تو اس وجہ سے وہ تو ہو گئے جاب لیس. وہ ان کو تو جو ہے نا وہ اس وقت محروم ہے. وہ اب رہ گیا تھا یہ طبقہ جو کہ ہمارے ہاں کا بریلوی طبقہ ہے، یہ اہل سنت کا طبقہ ہے. اب اس کے اوپر ایک جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ توجہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ کس طرح سے سیاست پر جو ہے وہ کنٹرول رکھا جائے، اور کس طرح سے معیشت کے جینون ایشوز کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ چینلائز رکھا جائے. تو یہ ایک عمل ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو اصل تعلیمات دیکھیے، اب اس میں ٹیسٹ کیس کیا ہے، تفصیل سے میں تو نہیں جاؤں گا، مختصر نہیں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نجاشی کے سامنے ایک صحابی پیش ہوئے، تو جو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، تو سوالات ہوئے وہاں پر. انہوں نے اسلام کا پیغام بتایا اور پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدوجہد ہے اس کا ذکر کیا. تو نجاشی نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس نبی کی تم بات کر رہے ہو اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر وہ نبی بالکل سچا ہے. تو دیکھیے پیمانہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا ان کے ساتھ ان کی تعلیمات کو اپنانا اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ انسانیت کی، لوگوں کی جو کہ محروم المعیشت ہیں، ٹھیک ہے، جو غریب ہے پاکستان کے عوام، آپ اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ کریں گے. اگر تو آپ کی اپنی بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ عمل بالکل مشکوک ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. تو ہمیں اس چیز کا شعور حاصل کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، اور آپ نے کیا جدوجہد کی، اور آپ کی جدوجہد سے کیا نتائج نکلے. ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کی طرف اگر ہم نظر رکھیں گے تو یقیناً ہم
یہ جو 2 نمبر اسلام کی اور جو مذہب کے لبادے میں مذہب کے لیبل سے حب رسول کے دعووں سے کے اندر کے جو معاملات ہیں یا اس کے اندر جو اصلیت ہے اس کو ہم پہچان سکیں گے. اس لیے شعور اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ آپ کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کریں. آج نوجوانوں کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں مذہب کے نام پر تو کوئی استعمال تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اپنے سیاسی اپنے معاشی مفادات کے لیے تو نہیں مذہب کو استعمال کر رہا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں اس کا شعور حاصل کرنا ہے, اور پھر شعور حاصل کرنے کے بعد ہم نے اپنا ہدف متعین کرنا ہے کہ ہم اس کا کیسے اس صورتحال میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے, اور کس طرح سے یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجیت کا ہے, ٹھیک ہے, اور کس طرح یہ سامراجیت اور سرمایہ داریت جو ہے وہ کس طرح مذہب کے نام پر 2 نمبر جماعتیں پیدا کرتی ہیں, ان کی فنڈنگ کرتی. ان چیزوں کا شعور حاصل کر کے ہم ایک نظریہ مرتب کر سکیں گے, اور اس نظریے کے پر ہم ایک آرگنائزڈ نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں گے, جو کہ پاکستان کو ترقی جو ہے وہ دے سکتا ہے, اور وہی پاکستان کی وحدت کا, پاکستان کی ترقی کا جو ہے وہ ضامن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس عید میلاد النبی پر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کی دوستی کی اور ظلم کے خاتمے کی ہیں, اس سے ہم جو ہے وہ انسپائریشن لیں گے اور اپنی قومی ملی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے, ٹھیک ہے. آئی ریلی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.